وہ اصل میں جوش میں آ گیا تھا۔ رائن کی موت کی خوشی میں اسے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی اور کی بستی میں ہے اور اس بستی کا مالک و مختار رمز شناس سمار مالوک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اسے رائن کا سر لے کر نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھہرو کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ پھر وہ فوراً واپس آ کر سمار مالوک کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اے سائل عمر، ہمیں بھی اپنی خوشی میں شامل کرو۔ سمار مالوک خوشی دلی سے بولے، تم اکیلے ہی نیچے بھاگے جا رہے ہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اے رمز شناس، ضرور مجھ سے غلطی ہوئی، معافی کا طلبگار ہوں۔ ایسا نہ کہو، تم ہمارے نجات دہندہ، ہمارے محسن ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل عمر کا اٹھا ہوا ہاتھ جس میں تلوار تھی اور تلوار کی نوک پر کھوپڑی تھی پکڑ لیا۔ پھر بابا سائق نے بھی ایسا ہی کیا اور تینوں آہستہ آہستہ چٹان سے نیچے اترنے لگے۔ انہیں نیچے اترتا دیکھ کر مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس افرید کی موت نے بستی کے ہر شخص میں ایک جوش بھر دیا تھا۔ وہ اس کھوپڑی کو قریب سے دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ مجمع ان کو اپنے قریب دیکھ کر کائے کی طرح چڑھ گیا۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ رمز شناس کا چہرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا۔ بابا سائق کے چہرے پر بھی چمک تھی۔ سائل عمر تو خوش تھا ہی کہ یہ سارا کارنامہ ہی اسی کا تھا۔ وہ مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا مگر اس کی نظریں تلاش میں ناکام ہو کر بار بار پلٹ رہی تھیں، بھٹک رہی تھیں۔ سائل عمر کو بڑی حیرت تھی۔ بستی کا بچہ بچہ یہاں موجود تھا لیکن نہیں تھی تو وہ نہیں تھی، لیکن یہ بات قرین قیاس نہ تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں نہ ہو۔ وہ یہاں ضرور ہوگی۔ اتنے رش میں اسے دیکھ لینا بھی تو آسان نہ تھا۔ اگر وہ یہاں ہوگی تو خود ہی سامنے آ جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ پورے اطمینان سے مجمع کے درمیان سے گزرنے لگا۔ پھر یہ جلوس بستی کے چوک پر پہنچ کر رک گیا۔ بستی کے رمز شناس سمار مالوک نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس کھوپڑی کو جائے عبرت بنا دیا جائے، لہٰذا فوراً ہی اس کا انتظام کیا گیا۔ ایک مضبوط نیزے پر اس کھوپڑی کو منتقل کر دیا گیا اور یہ نیزہ چوک کے درمیان میں گاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بستی کے رمز شناس سمار مالوک نے خاص اعلان کیا، کل رات کو شادی کا جشن منایا جانا تھا۔ سمار مالوک چاہتا تھا کہ اس جشن کو 7 دن کے لیے ٹال دیا جائے، لیکن اس التوا کے لیے اس سے ان لڑکیوں سے اجازت لینا ضروری تھی جن کی کل شادی ہونے والی تھی۔ تب سمار مالوک نے ان لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہا، اپنے اپنے موروں کو منتخب کرنے والی لڑکیوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کے جشن 7 دن کے لیے آگے بڑھا دوں۔ کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اے رمز شناس، آخر ایسا کیوں؟ ایک امیدوار دوشیزہ نے سوال اٹھایا۔ میں اس جشن کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، سمار مالوک نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ کئی دوشیزاؤں نے بیک وقت پوچھا۔ اگر اس جشن میں رشا مالوک بھی شامل ہو جائے تو کیا یہ جشن یادگار نہیں ہو جائے گا؟ سمار مالوک نے اطلاع دی، ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا۔ کئی لڑکیوں نے بیک وقت کہا۔ کیا رشا مالوک نے اپنا مور منتخب کر لیا؟ یہ بات تو ہمیشہ راز رہتی ہے، یہ بات تو اسی رات ظاہر ہوگی۔ سمار مالوک نے اس کا راز نہ کھولا۔ ٹھیک ہے، بس تو پھر طے ہوا کہ شادی کا جشن ٹھیک 7 دن بعد منایا جائے گا۔ طے ہوا، بہت سی لڑکیوں نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ بس پھر اپنے اپنے گنبدوں کو جاؤ اور جشن کی رات کا انتظار کرو۔ سمار مالوک نے اعلان ختم کیا۔ یہ سنتی ہی بستی کے مرد، عورتیں، بچے اور لڑکیاں چڑھنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوک خالی ہو گیا۔ اب جو سائل عمر نے نظر گھمائی تو اس کے دل میں انار پھوٹنے لگے۔ رشا مالوک اور مویا سامنے کھڑی تھیں۔ رشا مالوک نے ایک نظر ساحل عمر کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ سر جھکا کر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ مویا کا ہاتھ پکڑ کر نزدیک کھڑی شاہی کٹاری کی طرف بھاگی۔ پھر وہ پردے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور کٹاری فوراً ہی محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ رائن جہنم واصل ہو چکا تھا۔ کتابیں سحر جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ 2 بڑے اور اہم کام ہو چکے تھے، لیکن ابھی یہ ایک کام اور باقی تھا، اور یہ کام بھی چھوٹا نہ تھا، غیر اہم نہ تھا۔ اسے ایک مرتبہ رائن کے مدفن جانا ہوگا۔ ان 4 ستونوں میں جو خزانہ بھرا ہے اسے نکالنا تھا۔ اگرچہ یہ بات یقینی نہیں تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ ہی بھرا ہے، لیکن غالب امکان یہی تھا کہ یہ ستون خالی نہیں ہیں، ان میں ضرور ہیرے جواہرات بھرے ہیں۔ اچھا یہ ہوتا کہ وہ ایک پتھر نکال کر اس بات کی تصدیق کر لیتا، لیکن بابا سائق اور سمار مالوک نے ایسا نہ کرنے دیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ستونوں میں خزانے کے سوا کچھ نہیں، اس لیے انہوں نے وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے
اس طرف توجہ نہ دی۔ اصل مسئلہ تو رائن اور کتابی سیر کا ختم تھا۔ اس کام میں دیر نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اگر ستونوں میں خزانہ تھا تو وہ کہیں نہیں بھاگا جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں کام بخیر و خوبی ہو چکے تھے۔ اب خزانہ نکال لینے کا فریضہ بھی انجام دے لینا چاہیے تھا۔ ابھی 7 دن باقی تھے۔ یہ کام 3-4 دن میں بآسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اسے خود ہی جانا ہوگا۔ ممکن ہے سمار ملوک بھی اس کے ساتھ جانا چاہے۔ اس سلسلے میں اس سے بات کرنا ہوگی۔ ساحل عمر کے اصرار پر سمار ملوک نے اسے اس مہم پر جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن خود نہیں گیا۔ اس نے اس کے ساتھ بازغر کو بھیج دیا۔ بازغر سمار ملوک اور بابا سائق کا ایک بااعتماد شخص تھا۔ پھر ساحل عمر بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ سفر بھی کر چکا تھا۔ اب بازغر پھر اس کے ساتھ مہم پر جا رہا تھا۔ یہ بات ساحل عمر کے لیے خوشی کی تھی۔ بازغر ایک بہت سمجھدار شخص تھا۔ یہ بہت اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ بازغر نے اس مہم کے لیے 40 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ اسی حساب سے خچر اور گھوڑوں کا انتظام کیا گیا۔ خزانہ لانے کی صورت میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ اکٹھا کی گئی، اور پھر یہ قافلہ چل پڑا۔ رات کو اس قافلے نے کوئی ویراں کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ پھر صبح ہوتے ہی یہ لوگ کوئی ویراں کی بلندی کو ناپنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہیں اپنے اپنے گھوڑے خچر چھوڑنے پڑے۔ اب پیدل سفر شروع ہوا۔ بالآخر ساحل عمر اور بازغر نے رائن کے مدفن کو پا لیا۔ ان کے پیچھے پیچھے نوجوان بھی پہنچ گئے۔ ساحل عمر نے ان میں سے 4 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا۔ باقی نوجوانوں کو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ بازغر اور ان 4 نوجوانوں کے ساتھ برف کے غار میں داخل ہوا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر چبوترے کے نزدیک پہنچا اور ٹارچ کی روشنی میں غار کا جائزہ لیا تو سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا چھوڑ کر گیا تھا۔ البتہ اس غار کی ویرانی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دہشت اور خوف کی سی فضا تھی۔ ساحل عمر نے ان 4 نوجوانوں میں سے 2 کو چبوترے پر چڑھنے کو کہا۔ جب وہ نوجوان اوپر چڑھ گئے تو اس نے ٹارچ کی روشنی ستون کے اس چکور پتھر پر ڈالی جو مختلف رنگ کا تھا۔ اس پتھر کو خنجر کے ذریعے ڈھیلا کر کے بہت احتیاط سے باہر نکالو، ساحل نے چبوترے کے نیچے سے ہدایت دی۔ بازغر اس کے برابر کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے ساحل عمر کا حکم سن کر اپنی کمر سے بندھا خنجر نکالا اور بہت احتیاط سے پتھروں کے درمیان درز میں خنجر ڈال کر اس پتھر کو ڈھیلا کرنے لگا۔ چند منٹ کی محنت کے بعد وہ پتھر اتنا ڈھیلا ہو گیا کہ اسے انگلی کی گرفت میں لے کر کھینچا جا سکتا تھا۔ اس نوجوان نے پتھر کو کھینچنے سے پہلے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ نکالو، ساحل عمر نے یہ کہہ کر ٹارچ کا دائرہ اس پتھر پر مرکوز کر دیا اور بازغر کا ہاتھ پکڑ کر خود سیڑھیوں کے نزدیک ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پتھر نکالتے منظر کو قریب ہو کر دیکھنا، لیکن جانے کیا ہوا کہ وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ گیا اور بازغر کو بھی اپنے ساتھ پیچھے ڈال لیا۔ بعض اوقات غیر ارادی حرکتوں کے پیچھے قسمت کا فیصلہ چھپا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے ساحل عمر کا حکم سنتے ہی پتھر باہر کھینچ لیا۔ پتھر کا باہر نکلنا تھا کہ قیامت کا ظہور ہوا۔ پھر پتھر باہر نکلتے ہی وہ ستون 2 ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گیا جیسے اسی پتھر کے سہارے کھڑا تھا۔ ستون کا ایک حصہ نوجوان پر گرا۔ دوسرا نوجوان جو اس کے نیچے کھڑا تھا، اس نے ستون کو گرتے دیکھا تو چبوترے سے چھلانگ لگا دی۔ اس ستون کے ساتھ ہی وہ غار بیٹھنے لگا۔ اندر ایک زلزلہ سا آ گیا۔ ساحل عمر سیڑھیوں کے نزدیک تھا۔ اس نے جیسی صورتحال سنگین ہوتی دیکھی، وقت ضائع کیے بغیر سیڑھیوں پر چڑھ گیا اور زور سے چیخا، بازغر بھاگو! بازغر نے بھی ستون گرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے پیچھے لپکا۔ ایک ستون کے گرتے ہی دوسرا تیسرا ستون ہلا اور پھر 4 ستون زمین پر آ گرے۔ ستونوں کے گرتے ہی غار کی چھت بیٹھ گئی۔ پتھر نکالنے والے نوجوان کو تو بھاگنے کی مہلت نہ ملی، لیکن دوسرا نوجوان جس نے چبوترے سے چھلانگ لگاتی تھی وہ بھی اس غار سے زندہ نہ نکل سکا۔ سیڑھیوں پر چڑھتی غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ ساحل عمر اور بازغر غار سے باہر نکل گئے تھے، ورنہ چند لمحوں کی دیر ان کی زندگی چھن جانے کا باعث بن جاتی۔ ساحل عمر نے اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ ان کی زندگیاں چھن جانے سے بچ گئی تھیں۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ساحل عمر کے ساتھ بابا سائق اور سمار ملوک کو بھی بڑی امید تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ بھرا ہوا ہے۔ ان ستونوں میں مختلف رنگ کے پتھر کچھ اس طرح لگائے گئے تھے کہ یہ شبہ یقین میں بدل جاتا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ساحل عمر نے اس دن پتھر کھینچ کر نہیں دیکھا، ورنہ سمار ملوک اور بابا سائق کے ساتھ وہ بھی مدفون ہو جاتا۔
وہ اس بات کو سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس دن اس نے پتھر نہ نکال کر کس قدر زبردست کام کیا تھا۔ بازغر یہاں سے جلد نکل چلو، ساحل عمر نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا، ابھی ہم خطرے میں ہیں۔ بازغر نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور ساحل عمر کے ساتھ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ تیسرے دن صبح کو جب یہ قافلہ واپس بستی میں داخل ہوا تو فوراً یہ خبر سمار مالوک کو پہنچائی گئی۔ سمار مالوک اطلاع ملتی ہی اپنی شاہی کٹاری پر اس قافلے کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت تک یہ قافلہ چوک تک پہنچ چکا تھا، اس چوک تک جہاں ایک اونچے نیزے پر رائن کی کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی جو سب کے لیے درس سے عبرت تھی۔ ساحل عمر اور بازغر نے چوک میں کھڑے شاہی کٹاری دیکھی تو دونوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائے اور آنن فانن شاہی کٹاری کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس بستی کے رمز شناس سمار مالوک نے کٹاری سے اتر کر ساحل عمر کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے وہاں خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ یہی حال بازغر کا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر خاموشی سے سمار مالوک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سمار مالوک کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہم اس بستی کے دو نوجوان گنوا بیٹھے، کیا کہتے ہو؟ سمار مالوک کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ یہ کیسے ہوا اور خزانہ؟ اے رمز شناس، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط اندازہ لگایا۔ وہاں کوئی خزانہ نہ تھا، وہ دراصل موت کا شکنجہ تھا۔ اس شکنجے سے ہم تو بچ گئے مگر ہم اپنے دو نوجوانوں کو نہیں بچا سکے۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے مختصر الفاظ میں وہاں جو بیتی تھی وہ کہہ سنائی۔ چلو جو ہوا سو ہوا، بستی کے دو نوجوانوں کا غار میں دب جانے کا دکھ ہے، یہ منحوس ہے۔ سمار مالوک نے رائن کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک ہماری بستی کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اب یہ قصہ ختم ہوا، یہ کھوپڑی ہمیشہ کے لیے درس عبرت بنے رہے گی۔ ساحل عمر نے بڑے یقین سے کہا، بازغر تم ساحل عمر کو لے کر اس کی رہائش گاہ پر جاؤ، میں جاننے والے نوجوانوں کے گنبد سے ہو کر آتا ہوں۔ سمار مالوک نے کہا اور اپنی کٹاری پر چڑھ گیا۔ ساحل عمر اور بازغر گھوڑوں پر سوار ہو کر محل کی طرف چل دیے۔ جشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ میدان جشن کو نت نئی چیزوں سے سجایا جا رہا تھا۔ اس جشن کو یادگار بنانے کے لیے ہر سطح پر کوششیں جاری تھیں۔ اس جشن کو آخر یادگار کیوں نہ بنایا جاتا؟ اس مرتبہ اس بستی کے رمز شناس کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ اس جشن کے ہر طرف چرچے تھے۔ بستی کی لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ رشا مالوک نے آخر کس کو اپنا مول منتخب کیا ہے۔ محض اندازے اور کیا سرائیاں تھیں۔ جشن شادی میں ابھی 2 راتیں باقی تھیں۔ اس رات مویا اسے کھانا کھلا کر گئی تو وہ اس گول کمرے میں کچھ دیر چہل قدمی کرتا رہا۔ جیسے جیسے شادی کا وقت نزدیک آ رہا تھا اسے اپنے لوگ یاد آتے جا رہے تھے۔ کاش وہ اس شادی میں اپنے دوستوں کو شریک کر سکتا، اپنی اماں کو اس خوشی میں شامل کر سکتا۔ انہیں کتنی آرزو تھی اس کی شادی کی۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ شادی کر لایا ہے تو وہ لوگ کس قدر ناراض ہوں گے، پھر وہ کیا کرے؟ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی شمولیت کسی طور ممکن نہیں۔ وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنکھوں میں بڑی دیر تک یادوں کی شمعیں جلملاتی رہیں۔ وہ یادوں کی بارات میں گرا جانے کب سو گیا، جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ خوف میں مبتلا کر دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ کھل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک تیز لہر اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس سے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو اس نے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا تھا، پھر دروازہ کیسے کھلا؟ یہ برفانی ہوا اندر کس طرح آ رہی ہے؟ کیا باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے سرہانے رکھی تلوار فوراً اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ اسے دروازے میں کوئی دکھائی نہ دیا لیکن دروازہ آہستہ آہستہ اب بھی کھل رہا تھا۔ جب پورا دروازہ کھل گیا تو ساحل عمر نے اس سے دہلیز پر دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا رخ سیدھا بستر کی طرف تھا۔ جوں جوں وہ بستر کی طرف بڑھتا آ رہا تھا رفتہ رفتہ اس کا سائز بڑا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے کچھوے کے برابر ہو گیا۔ وہ اعور تھا۔ اس سے پہلے کہ اعور بستر پر چڑھ کر اس پر حملہ آور ہوتا، ساحل عمر تیزی سے بستر سے نکل کر ایک طرف ہوا اور اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ اس وار کا اعور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تلوار جیسے کسی پتھر کے ٹکڑے سے ٹکرائی۔ اس وار پر وہ بس ایک لمحے کے لیے رکا، اس کے بعد وہ بستر پر سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے ساحل عمر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ساحل عمر اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔
آور بڑے اطمینان سے چلتا ہوا سائل عمر کی تصویر کے پاس پہنچا جو دیوار پر بنی ہوئی تھی۔ وہ بچھو تصویر پر چڑھ کر اس کی پیشانی تک پہنچا اور پھر سائل عمر نے آور کو صافے کے نیچے گھستے ہوئے دیکھا۔ سائل عمر نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے، اپنی پلکیں جھپکائیں۔ اتنی دیر میں وہ بچھو اس کے صافے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب تصویر پر کوئی چیز نہ تھی۔ اس منظر نے ساحل عمر پر گھبراہٹ طاری کر دی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر فرش پر گری۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس پر گھبراہٹ طاری تھی۔ جب اس نے سامنے دروازے پر نظر ڈالی تو اسے بند پایا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اس نے پلٹ کر تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ اس کی تلوار بھی سرہانے رکھی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا۔ دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ پھر اس نے نزدیک سے اپنی تصویر دیکھی۔ صافے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ تصویر میں کوئی فرق موجود نہ تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا خواب میں دیکھا تھا، لیکن یہ خواب تھا کتنا خطرناک، کتنا بھیانک۔ وہ خواب دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا۔ جانے کتنی دیر بعد وہ یوں ہی بستر پر گم سم بیٹھا رہا۔ آج جشن کی رات تھی۔ آج کی رات 13 لڑکیوں کی شادی ہونا قریب آئی تھی۔ 14ویں رشا معلوم تھی۔ جشن کا میدان بکہ نور بنا ہوا تھا۔ بستی کے تمام لوگ اکٹھا ہو چکے تھے اور اپنی اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ سب سے پہلے رشا معلوم نے اپنے مور کے ساتھ اس محراب سے نکل کر میدان میں آنا تھا۔ سب رشا معلوم کے لیے بے چین تھے۔ وہ رشا معلوم کے مور کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ آخر بستی کا وہ کون نوجوان ہے جو رشا معلوم کا انتخاب بن گیا ہے؟ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتی ہی رشا معلوم محراب میں نظر آئی۔ اس کے پیچھے اس کا مور تھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسے تیزی سے کھینچتی ہوئی محراب سے نکل کر میدان میں داخل ہوئی۔ رشا معلوم کے مور کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ہجوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سب خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر اچانک سب کو ہوش آیا تو ایک دم شور اٹھا۔ تالیاں، سیٹیاں، ہاؤ ہو، موسیقی کے دھماکے۔ رشا معلوم سائل عمر کو تیزی سے دوڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس گھومنے والے سجے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی جو اونچائی پر میدان کے درمیان نصب تھا۔ تخت گھومتا رہا اور لوگ شور مچا مچا کر داد تحسین دیتے رہے اور رشا معلوم فخر سے گردن اکڑائے داد تحسین وصول کرتی رہی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آج اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا تھا۔ جب تخت نے 3 چکر لگا اور ساری بستی نے اسے اور اس کے مور کو دیکھ لیا تو وہ تخت سے اتری اور پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتی ہوئی سمار مالوک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تب سمار مالوک اور اس کی بیوی عروہ اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی میدان میں موجود ہر شخص کھڑا ہو گیا۔ اب یہ وقت تھا شادی کے بندھن کا۔ سمار مالوک نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور بآواز بلند بولا، اے رشا مالوک، کیا تو اپنے مور کے ساتھ خوش ہے؟ ہاں بابا، میں خوش ہوں، رشا مالوک نے فوراً جواب دیا۔ پھر اس نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، اور تیرا مور کیا کہتا ہے، کیا یہ بھی خوش ہے؟ رشا مالوک نے اس کا ہاتھ دبا کر اشارہ کیا، بولو۔ تب ساحل عمر فوراً بولا، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ یہ بات اس نے 3 مرتبہ دہرائی۔ اس ایجاب و قبول کے بعد بستی کا ہر شخص بیٹھ گیا۔ پھر کوئی کچھ نہ بولا۔ 1 منٹ کے لیے میدان پر خاموشی چھائی رہی، جیسے دل میں ہر شخص اس نو بہاتہ جوڑے کے لیے دعا کر رہا ہو۔ اسی لمحے سمار مالوک نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بآواز بلند بولا، وقت تمہاری حفاظت کرے، قسمت تم پر مہربان ہو، ستارے تمہیں اپنا بنائیں۔ سمار مالوک خاموش ہوا تو پوری فضا بیک وقت مبارکباد سے گونج اٹھی۔ موسیقی نے انگڑائی لی، فضا پر ایک خوشگوار تاثر چھا گیا، ماحول مہک اٹھا، میدان جگمگا اٹھا۔ مبارک ہو اے رشا، تجھے تیرا مور مبارک ہو، پوری بستی بیک وقت پکار اٹھی۔ جب آخری لڑکی کی شادی بھی پایہ تکمیل کو پہنچی تو شربت کی دیگ کھل گئی۔ بستی کے لوگ بڑے اطمینان اور سکون سے اس دیگ کے سامنے سے گزرتے گئے اور شربت کا گلاس لے کر آگے بڑھتے گئے۔ جب شربت پی لیا وہ نو بہاتہ جوڑوں کی کرسیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا انہیں مبارکباد دے کر محراب سے باہر چلا جاتا۔ بالآخر جشن کا میدان بستی والوں سے خالی ہو گیا۔ اب میدان میں نو بہاتہ جوڑے اپنے لواحقین کے ساتھ رہ گئے۔ پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساحل عمر کا ہاتھ رشا مالوک کی ماں عروہ نے تھاما اور رشا مالوک کا ہاتھ اس کے باپ سمار مالوک نے پکڑا۔ اس طرح وہ اس محراب سے نکل کر باہر آ گئے۔ باہر 2 سفید گھوڑوں کی ایک چھوٹی سی کٹاری موجود تھی۔
ساحل عمر اور رشا معلوق کو اس پر سوار کرا دیا گیا۔ اس کے بعد کٹاری کا بردہ گرا دیا گیا۔ بازور نے کٹاری پر چڑھ کر آواز لگائی، رشا معلوق چلو؟ ہاں بازور چلو، رشا معلوق نے بردے کے پیچھے سے جواب دیا۔ اس جواب کے فوراً بعد ہی کٹاری ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کٹاری کے رکتے ہی ساحل عمر کے کان میں نکرئی کیکوں کی آوازیں پڑیں۔ اس نے پردہ ہٹایا تو کٹاری کے سامنے رشا معلوق کی سہیلیوں کو پایا۔ مویا سب سے آگے تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی چمکتی ہوئی تھالی تھی۔ اس تھالی میں 7 مختلف رنگوں کی موم بتیاں روشن تھیں۔ ساحل عمر کو کٹاری سے اتار کر مویا نے اپنے 7 سہیلیوں کو ساتھ ساحل عمر کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر یہی عمل رشا معلوق کے ساتھ دہرایا گیا۔ اس کے بعد مویا نے تھالی بائیں ہاتھ میں رکھ کر دائیں ہاتھ سے ساحل عمر کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ اسی کا گنبد تھا، لیکن جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی نئے کمرے میں آ گیا ہے۔ وہ کمرہ جس میں ایک بستر کے سوا کچھ نہ تھا، اب ایک بیڈ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر اس کمرے میں دیوار پر بنی اس کی تصویر نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتا کہ کسی اور کمرے میں آ گیا ہے۔ مویا نے اس کمرے میں 2 اونچی مرصع کرسیوں میں سے ایک پر ساحل عمر کو بٹھایا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد پھر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ رشا معلوق تھی۔ اس نے رشا معلوق کو اس کے برابر لا بٹھایا۔ پھر اس نے اس روشن تھالی کو ساحل عمر کے قدموں میں رکھا، پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ اس نے 7 موم بتیوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا، اس کے چہرے کے نزدیک کیا اور پھر تھالی میں جما دیا۔ 7 موم بتیوں کی روشنی دکھا کر اس نے تھالی اٹھا لی اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 7 قدم پیچھے ہٹی، مسکرا کر باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور پھر میٹھے لہجے میں بولی، رشا معلوق تجھے یہ شادی مبارک ہو۔ اب میں چلتی ہوں، وقت تجھ پر مہربان ہو۔ شکریہ مویا، رشا معلوق نے مسکرا کر کہا۔ مویا نے دروازہ کھولا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور باہر چلی گئی۔ اب وہ کمرے میں اکیلے رہ گئے تو ساحل عمر نے برابر بیٹھی رشا معلوق کی طرف ذرا سا جھک کر دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر رشا معلوق نے اپنا چہرہ جلدی سے دوسری طرف گھما لیا۔ اے رشا، کیا اب بھی کوئی رسم باقی ہے؟ آج تو مجھے رسموں نے مار ڈالا۔ ہاں، ایک رسم اور باقی ہے، رشا معلوق نے منہ پھیرے پھیرے کہا۔ ساحل عمر نے اس کی ٹھوری پکڑ کر چہرہ اپنی طرف گھمایا اور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کون سی رسم؟ آخری رسم۔ رشا معلوق نے دھیرے سے اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں، پھر نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنی آنکھوں پر پلکوں کا شامیانہ ڈال دیا۔ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے لگا۔ وہ کیا؟ ساحل عمر نے شرارت سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ ساحل عمر نے اس کا چہرہ اس کی ٹھوری پر اپنی انگلی رکھ کر اٹھایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رشا معلوق ایک بے حد حسین لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جسے دیکھ کر فوراً اس کے خالق کی یاد آتی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا، بے نظیر تھا، ایسا حسن کہ آدمی دیکھے تو پلکیں جھپکانا بھول جائے، اسے کچھ یاد رہے نہ رہے، بس وہ یاد رہ جائے۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ساحل عمر کو اچانک ایک جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر موجود ہے اور اسی جگہ موجود ہے جہاں اس نے اسے کبھی بنایا تھا۔ اس نے فوراً اپنی پلکیں جھپکا لی، سوچا یہ اس کا وہم ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے فریب نظر ہے۔ رشا معلوق کو فوراً ہی خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ دیکھو تو خیر، میں تمہیں رہا تھا، لیکن اس وقت تمہاری پیشانی پر وہ مجھے منحوس نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر رشا معلوق نے فوراً اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ یہاں تو کچھ نہیں، رشا معلوق نے اپنی پیشانی پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دکھایا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو وہ ساحل عمر کو وہیں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اس کی پیشانی کا جھومر بنا ہوا تھا۔ رشا معلوق نے ساحل عمر کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں پریشانی نظر آئی۔ رشا معلوق نے اپنی آنکھوں سے سوال کیا۔ ساحل عمر نے اپنی آنکھیں بند کر کے دھیرے سے گردن ہلائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ رشا معلوق نے پھر اپنی پیشانی پر ہاتھ لے جانا چاہا تو ساحل عمر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ تعویذ چھوڑنے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھول کر تعویذ کو اندر ہی اندر اپنے ہاتھ میں تھاما تو فوراً ہی آواز سنائی دی، لا حول پڑھو۔ یہ سنتے ہی ساحل عمر نے فوراً لا حول پڑھی تو وہ بچھو رشا معلوق کی پیشانی سے اس طرح غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔
سائل عمر یہ اندازہ نہ کر پایا کہ بچھو کی موجودگی اس کا وہم تھا یا حقیقت۔ جو بھی تھا ضرور کچھ نہ کچھ، اگر کچھ نہ ہوتا تو اسے لاہور پڑھنے کو نہ کہا جاتا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شیطانی کوفتیں مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ان طاغوتی کوفتوں نے اسے فریب کے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ سائل عمر کسی طرح چین نہ پائے، اور دوسری طرف اس بستی کے رمز شناس، اس بستی کے مالک سمار مالوک کی کوشش تھی کہ وہ قرار پائے۔ اسے یہاں ہر طرح کا رام و سکون میسر ہے۔ ایک چین رشا مالوک کی صورت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر کچھ وقت کے لیے سب کچھ بھول جائے، سب کو بھول جائے، بس ریشا مالوک کو یاد رکھے، ریشا مالوک کا ہو جائے، اسے قرار دے کر خود بھی قرار پائے۔ تب وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی نرمی سے ریشا مالوک کا ہاتھ تھاما اور مخمور نگاہوں سے سجی ہوئی سیج کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ وقت آیا جب ہر بیٹی کے باپ پر آتا ہے، اس کی اماں پر آتا ہے۔ ریشا مالوک کی ماں عروہ صبح سے روئی جاتی تھی، اس کے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ اس بستی کا رمز شناس ریشا مالوک کا باپ اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ وہ کیا کہتا، وہ کیا کرتا، وہ خود رو رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے آنسو کسی کو دکھائی نہ دے رہے تھے، وہ آنسو اندر ہی اندر دل پر گر رہے تھے۔ ریشا مالوک کی رخصتی مکمل ہو چکی تھی۔ اب وہ چند الفاظ باقی تھے جو رخصتی سے پہلے سمار مالوک نے ریشا مالوک سے کہنے تھے۔ اس کے بعد چاندی کے پیالے میں بھرا وہ مشروب ریشا مالوک کو پلا دیا جانا تھا۔ تب سمار مالوک نے عروہ کو اشارہ کیا۔ اشارہ پا کر عروہ نے میز پر رکھا چاندی کا پیالہ اٹھایا اور اپنے شوہر کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ریشا مالوک سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں اور سر جھکا ہوا تھا۔ تب ریشا مالوک کا باپ سمار مالوک گویا ہوا، اے ریشا مالوک، اب وقت رخصت ہے۔ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی، ہمارے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تیری ماں اور میں نے یہ سب اس لیے قبول کر لیا کہ تیری خوشی سے میں تھی۔ ہم تیری خوشی پر قربان ہو گئے، ہم نے تیری خوشی کو احترام بخشا۔ سائل عمر تیرا خواب تھا، اس خواب کو تو نے حقیقت کر لیا۔ وہ حقیقت کا روپ دھار کر تیرے سامنے آ گیا، تو نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ تیرا انتخاب لاجواب ہے، لیکن تو جانتی ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ خیر، جب تو نے اسے اہم جانا تو وہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہوا۔ ویسے بھی وہ اس بستی کا نجات دہندہ ہے، اس بستی کا محسن ہے۔ اے ریشا مالوک، اب تو جان لے کہ تجھے سائل عمر کی دنیا میں جانا ہے۔ تیرے پاس کتنا وقت ہے تو جانتی ہے، یہ بات بھی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تیرے لیے یہ وقت وقت کے خالق سے لیا گیا ہے، اور یہ کام بابا سائق نے کیا ہے۔ جب وقت پتھر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اب تیرا وقت پورا ہوا۔ پھر تو جانتی ہے کہ تجھے کیا کرنا ہوگا، تو جانتی ہے نا؟ ہاں بابا، جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بس پھر اے ریشا مالوک، تو ہم سے رخصت ہو، وقت تیرا حامی و ناصر ہو۔ سمار مالوک نے چاندی کا پیالہ اپنی بیوی عروہ سے لیا اور اسے ریشا مالوک کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لے یہ پی لے۔ الوداع اے ریشا مالوک، الوداع میرے باپ۔ ریشا مالوک نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ریشا مالوک کو دیکھا۔ الوداع میری ماں۔ اس کے آنسو اب آنکھوں میں ٹھہر نہ سکے۔ روتے روتے اس نے وہ مشروب پیا اور پھر اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بازغر نے رات ہی کو آگاہ کر دیا تھا کہ کل صبح ہی صبح آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ سائل عمر تیار بیٹھا تھا اور بازغر کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کون ہے، آ جاؤ۔ جب دروازہ کھلا تو دروازے پر عروہ نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کا پیالہ تھا۔ عروہ کے پیچھے سمار مالوک تھا اور سمار مالوک کے بعد بازغر نظر آیا۔ سائل عمر عروہ کو دیکھ کر فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ سمار مالوک نے نزدیک آ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سائل عمر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سمار مالوک اور عروہ برابر برابر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، جبکہ بازغر ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اے سائل عمر، تمہارے جانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ریشا مالوک تمہاری منتظر ہے۔ مجھے تم سے زیادہ کچھ نہیں کہنا، بس اتنا کہوں گا کہ ریشا مالوک کا خیال رکھنا۔ وہ دور دیس جا رہی ہے اور وہاں تمہارے سوا اس کا کوئی اور نہیں۔ اس بستی کا بچہ بچہ تمہارا احسان مند ہے۔ یہاں کے لوگ تمہیں کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ ہمارا تو ذکر ہی کیا، تم تو ہمارے دل میں بس گئے ہو اور ہمیشہ بسے رہو گے۔ پھر سمار مالوک عروہ سے مخاطب ہو کر بولا، لاؤ یہ پیالہ مجھے دو۔ عروہ نے مشروب سے بھرا پیالہ سمار مالوک کے ہاتھ میں دے دیا
اور رخصتی نگاہوں سے سائل عمر کو دیکھنے لگی۔ لو سائل عمر، یہ مشروب پی لو اور ہم سے رخصت ہو جاؤ، وقت تمہاری نگرانی کرے۔ سائل عمر نے ہاتھ بڑھا کر وہ پیالہ سمار مالوک سے لے لیا اور پیالے میں بھرے مشروب کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سرخ رنگ کا نہایت خوشبودار مشروب تھا۔ اس نے خاموشی سے اس پیالے کو ہونٹوں سے لگایا اور پھر تیزی سے مشروب اپنے حلق سے اتارنے لگا۔ الوداع اے سائل عمر، الوداع، سمار مالوک نے بڑے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ سائل عمر نے اس الوداع کا جواب دینا چاہا لیکن وہ باوجود کوشش کے کچھ نہ بول سکا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کرسی سے لٹک کر فرش پر گرتا، بازگر نے بہت تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ پھر بازگر نے اس کے بازو میں اپنی گردن ڈال کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ سمار مالوک آگے بڑھا، دونوں نے مل کر اسے بآسانی بستر پر لٹا دیا۔ سائل عمر اب مکمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب سائل عمر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک خیمے میں پایا۔ اس نے اچھی طرح آنکھیں کھول کر خیمے کا جائزہ لیا۔ یہ وہی خیمہ تھا جس میں جھیل سیف الملوک کے کنارے اس نے رات گزاری تھی۔ خوبصورت چاندنی رات، جھیل پر رشا مالوک کی آمد، اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس رات جب وہ چاندنی رات میں ٹہل ٹہل کر تھک گیا اور چاندنی بھی نور ہونے لگی تو وہ خیمے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ دو کمبل اوڑھ کر جب اس نے آسودگی سے پاؤں پھیلائے تو پھر نیند نے اسے آغوش میں لیتے دیر نہ کی۔ اس وقت وہ اسی خیمے میں تھا۔ اس نے دو کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اسی طرح لیٹا ہوا تھا جس طرح وہ سونے سے پہلے لیٹتا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے دل میں سناٹا اترنے لگا۔ کیا اس نے یہ سب خواب میں دیکھا ہے؟ اتنا حسین اور طویل خواب؟ اس کی تو رشا مالوک سے شادی ہو گئی تھی، پھر وہ کہاں گئی؟ کیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ یہ شادی فراڈ تھی؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے اوپر سے کمبل اتار پھینکا، اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ یہ لباس تو وہی تھا جو اس نے شادی کی رات پہنا تھا۔ اگر یہ سب خواب تھا تو پھر لیٹے لیٹے لباس کس طرح تبدیل ہو گیا؟ تب اس کی نظر گلے میں پڑی، اس انگوٹھی پر پڑی جو سمار مالوک نے شادی کی رات اسے بخشی تھی۔ اس نے تو اسے اپنی خاندانی تلوار بھی دی جسے وہ مقدس تلوار کہتا تھا، اور اس تلوار سے اس نے رائن کا خاتمہ کیا تھا۔ تب اسے فوراً ہی تلوار کا دستہ نظر آیا۔ اس نے کمبل ہٹایا، تلوار بستر پر اس کے پہلو میں موجود تھی۔ اب اس نے سوچا کہ تلوار موجود ہے، گلے میں انگوٹھی پڑی ہے، جسم پر شادی والا لباس موجود ہے، تو پھر یہ خواب تو نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ خواب نہیں ہے تو پھر رشا مالوک کہاں ہے؟ کیا سمار مالوک نے رشا مالوک کو روک کر اسے دھکا دلوا دیا؟ اسے خیمے میں لا ڈالا گیا؟ لیکن یہ تو بد عہدی ہے۔ وہ لوگ ایسے نہ تھے۔ اسے خیمے سے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا جگہ ہے، اس کا خیمہ کہاں نصب ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھٹنوں کے بل چلتا خیمے کے پردے کے نزدیک آ گیا۔ اس نے جوتے پہن کر خیمے کی ڈوریاں کھولیں اور پھر تیزی سے باہر آ گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ اب صبح ہو رہی تھی، جھیل پر اب بھی سناٹا تھا۔ پھر جب اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تو اپنے خیمے کے پیچھے ایک اور خیمے کو پایا۔ اس کا اپنا خیمہ سرخ رنگ کا تھا جبکہ اس کے پیچھے والا خیمہ سبز رنگ کا تھا۔ اس خیمے میں کون ہے؟ اس کے دل میں خوشی سی جاگی۔ وہ دوڑ کر اپنے خیمے کے پیچھے گیا۔ اس نے جلتی جلتی خیمے کی ڈوریاں کھولیں اور پھر فوراً ہی پردے کے دونوں پٹ الٹ دیے۔ سامنے جو کچھ تھا اسے دیکھ کر سائل عمر حیران رہ گیا۔